الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ عن جابر بن عبد اللہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یجمع بین الرجلین من قتل احد فی ثوب واحد۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ شہدائے احد میں سے، یعنی جب احد کی جنگ میں صحابہ اکرام شہید ہو گئے تو جتنے بھی شہداء تھے ان میں سے دو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جاتا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو شہیدوں کو ایک قبر میں دفن فرماتے جگہ نہ ہونے کی وجہ سے، چونکہ کافی تعداد میں صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے تو جگہ کی کمی تھی، تو اس وجہ سے دو شہیدوں کو ایک قبر کے اندر دفن کیا جاتا تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ آج بھی اگر ایسی کوئی ضرورت پیش آ جائے تو دو میتوں کو ایک قبر میں دفن کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ 3 میتوں کو بھی ایک قبر میں دفن کر سکتے ہیں، جتنی ضرورت ہے اس کے تحت آپ ایک قبر کے اندر میت کو زیادہ تعداد میں دفن کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ مرد اور عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کر سکتے ہیں، مرد اور عورت کو ایک ہی قبر میں دفن کر سکتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ بلکہ ائمہ اربعہ، چاروں امام جو بڑے فقہ کے امام ہیں، وہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ ایک قبر میں کثرت کے ساتھ میتوں کو دفن کیا جا سکتا ہے، ایک سے زیادہ میتوں کو، مرد اور عورت کو بھی اکٹھا آپ دفن کر سکتے ہیں۔ البتہ امام شافعی اور امام احمد رضی اللہ تعالی عنہما آپ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ ضرورت ہو تو تب دفن کر سکتے ہیں، ادروائز آپ دفن نہیں کر سکتے، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک کے نزدیک آپ ضرورت کے بغیر بھی دفن کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی صورتحال ایسی ہے تو ایک قبر کے اندر آپ ایک سے زیادہ میت کو دفن کر سکتے ہیں، لیکن اس میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ ایک کو دفن کریں گے، پھر درمیان میں مٹی ڈالیں گے، مٹی ڈالنے کے بعد ساتھ دوسرے میت کو لٹائیں گے تاکہ درمیان میں تھوڑا سا وقفہ ہو جائے اور وہ 2 قبروں کی صورت بن جاتی ہے، یعنی ایک میت کو یہاں پر لٹایا اور درمیان میں مٹی کی آڑ بنا دی، ساتھ دوسرا میت لٹا دیا، اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان بھی مٹی کی آڑ بنا کے آپ دفن کر سکتے ہیں۔ فرمایا ثم یقول ایہم اکثر اخذا للقرآن۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ایک قبر کے اندر دو شہیدوں کو دفن کیا جاتا اور حضور ساتھ فرماتے کہ ان میں سے کون ہے جو قرآن زیادہ یاد کرنے والا تھا، یعنی اس کی بھی افضلیت ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر بندے کے ایک درجہ رکھا ہے، ایک مقام رکھا ہے، تو یہاں حضور فرماتے کہ ان میں سے کون ہے جو قرآن زیادہ جانتا تھا، زیادہ یاد کرتا تھا، کون ہے؟ پھر کیا ہوتا؟ فَإِذَا أُشِيرَ لَهُ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، وہ 2 شہید جو دفن کیے جاتے ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اشارہ کیا جاتا کہ یہ قرآن زیادہ جانتا ہے، زیادہ جانتا تھا یا زیادہ جانتا ہے، قرآن کا حافظ ہے یا عالم ہے یہ، تو پھر کیا ہوتا؟ قدمہ فی اللحد، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے دفن فرماتے، یعنی کہ جو قرآن زیادہ جانتا تھا اس کو حضور پہلے دفن فرماتے، لحد کے اندر پہلے اتارتے۔ کیوں؟ جس کا علم زیادہ ہے، دینی علم کی بات کر رہا ہوں، جس کا علم زیادہ ہے، جو قرآن زیادہ جانتا ہے، جو دین کا عالم ہے، باقی لوگوں سے اس کی فضیلت بھی زیادہ ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو دوسرے پر مقدم رکھتے، فضیلت دیتے جو قرآن زیادہ جانتا تھا، تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے لحد میں اتارتے، پھر دوسرے کو ساتھ لٹا دیتے۔ وقال انا شہید علی ہؤلاء یوم القیامہ، ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں
قیامت والے دن ان کی گواہی دوں گا، یعنی یہ جو میرے صحابہ شہید ہوئے ہیں میں ان کا گواہ ہوں، قیامت والے دن میں گواہی دوں گا کس بات کی؟ کہ یا اللہ یہ تیرے رستے میں اپنی جانیں قربان کرتے رہے، یہ تیرے رستے میں شہید ہوئے، انہوں نے اپنی جان تک قربان کر دی۔ وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فِي دِمَائِهِمْ، اور ان کا خون بھی صاف نہ کیا جاتا، شہیدوں کا خون بھی صاف نہ کیا جاتا، خون سمیت دفن کرنے کا حکم دیتے۔ وَلَمْ يُغْسَلُوا، غسل بھی نہ دیا، وَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان پر نماز بھی نہ پڑھی، یعنی نماز جنازہ بھی، اس وقت نماز جنازہ نہ پڑھی۔ بعد میں شہدائے احد پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ جو ہے وہ ادا فرمائی، بلکہ اس انداز سے ادا فرمائی کہ انداز ہی مختلف تھا، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا حضرت امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ تو روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز نہ پڑھی، لیکن کچھ دیر کے بعد، کچھ وقت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور شہدائے احد پر نماز جنازہ ادا فرمائی۔ انداز تھوڑا سا مختلف تھا۔ مختلف کیا تھا کہ حضرت امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی بھی نعش مبارک کو رکھا جاتا، ساتھ 10 شہید اور رکھے جاتے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سب پر اکٹھی نماز جنازہ پڑھتے، یعنی اگر ایک امیر حمزہ ہوتے تو 10 اور رکھے جاتے، 11 ہو جاتے، اور اگر 9، 2 روایتیں ہیں، ایک روایت میں یہ ہے کہ 9 اور رکھتے، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 ساتھ اور رکھتے۔ امیر حمزہ بھی وہاں پر، ان کی بھی میت مبارک وہاں پڑی ہوتی تھی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان پر نماز جنازہ ادا فرماتے، پھر 10 ہوں یا 9 ہوں ان کو ہٹا دیا جاتا اور حضرت امیر حمزہ کی میت وہاں ہی پڑی رہتی، پھر 9 یا 10 اور لائے جاتے شہید، ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی جاتی، پھر ان 9 یا 10 تھے ان کو ہٹا دیا جاتا اور حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جاتی، وہاں ہی رکھی ہوئی ہوتی۔ تو جتنی مرتبہ بھی جتنے بھی شہید تھے ان پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی، اتنی مرتبہ حضرت امیر حمزہ پر نماز جنازہ پڑھی، یعنی کہ کم و پیش بھی 9 سے 10 مرتبہ حضرت امیر حمزہ کی نماز جنازہ وہاں ادا فرمائی گئی، یعنی کہ اس وقت نہ ادا فرمائی لیکن کچھ تاخیر کے ساتھ ادا فرمائی گئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ ایک صورتحال ایسی بن چکی تھی میدان احد کے اندر، جس دن صحابہ اکرام شہید ہوئے تھے، افراتفری بن چکی تھی، تو اس لیے کچھ تاخیر کے ساتھ شہداء کی نماز جنازہ جو ہے وہ ادا فرمائی گئی۔ عن عقبۃ بن عامر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلی علی اہل احد صلاته علی المیت، یہ حدیث آ گئی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور شہداء احد پر نماز جنازہ پڑھی، اسی طرح پڑھی جس طرح باقی اموات پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، یعنی اسی طرح شہیدوں پر اسی طرح نماز جنازہ پڑھی جس طرح باقی لوگوں کے مرنے پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ خون صاف نہ کیا، غسل نہ دیا، یہ شہیدوں کا تمغہ امتیاز ہے، یعنی باقی لوگوں پر شہیدوں کی فضیلت ہے کہ ان کو نہ غسل دیا جاتا ہے اور نہ ہی ان کا خون صاف کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم لوگوں کو اس بات کا شعور نہیں، اس لیے ان کی خون بھی صاف نہیں کیا جاتا اور غسل بھی ان کو نہیں دیا جاتا، لیکن نماز جنازہ جو ہے وہ ادا کی جاتی ہے اسی طرح جس طرح باقی اموات پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ اگلے الفاظ بڑے قابل غور ہیں۔ ثم انصرف الی المنبر، شہیدوں پر نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فارغ ہوئے تو اپنے منبر کی طرف لوٹے، فقال انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارا فرط ہوں، یعنی مقدمہ ہوں، اور میں ہی تمہارا شہید ہوں، یعنی گواہ ہوں تمہارا، میں ہی تمہارا گواہ ہوں، قیامت والے دن میں نے ہی گواہی دینی ہے، مجھ سے ہی اللہ تمہاری گواہی لے گا، ایمان کی گواہی۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنَ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ کی قسم ہے میں ابھی اس وقت حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں، یعنی اپنے منبر پر لوٹے اور فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِ الْآنَ، فرمایا کہ میں یہاں سے ابھی
حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، مجھے اللہ نے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی۔ حدیث کا نمبر بھی آپ یاد کر لیں کیونکہ یہ تھوڑی سی اختلاف والی حدیث ہے، 1344 نمبر ہے، بخاری شریف کی کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، کتاب الجنائز کے اندر باب ہے الصلاۃ علی الشہید، شہید پر نماز جنازہ کا باب ہے، ٹھیک ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو یہاں سے دیکھ رہا ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی، او مفاتیح الارض، یا مجھے زمین کی چابیاں عطا فرما دی، دونوں الفاظ موجود ہیں، یا زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی یا زمین کی چابیاں عطا فرما دیں، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری نظر میں اور حضور میں یہ فرق رکھا ہے، یہی وجہ ہے کہ حضور ہم جیسے نہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضور زمین پر کھڑے ہو کر حوض کوثر کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دیں، وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اللہ کی قسم ہے مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، مجھے اس بات کا ڈر نہیں، یعنی کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے اپنے صحابہ پر، جو ان کو دین کی تبلیغ کی ہے، یہ اس کا اثر ہے کہ حضور برملا فرما رہے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں، اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، ہاں مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ میرے بعد تم دنیا دار ہو جاؤ گے، دنیا کی رغبت تمہارے اندر آ جائے گی، تم دنیا کے ہو کر رہ جاؤ گے، یعنی کہ اس بات کا خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، یعنی کہ امت مصطفیٰ کبھی بھی شرک پر اکٹھی نہیں ہوگی، اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں، یہ مطلقاً حضور نے فرما دیا کہ تم میرے بعد شرک نہیں کرو گے، شرک پر امت اکٹھی کبھی بھی نہیں ہوگی، امت کا اجماع شرک پر نہیں ہوگا۔ لیکن اس میں یہ بات بھی قابل غور ہے، جو لوگ جاتے ہیں مزارات پر، وہاں جا کر اپنا ماتھا ٹیک دیتے ہیں قبروں پر، یہ بھی غلط ہے، یہ بالکل یہ شرک ہے، اس بات کی ہم نفی نہیں کرتے، یہ شرک ہے، اس چیز سے بچنا ہوگا۔ آپ جائیں قبور پر جائیں، قبرستان جائیں، مزارات پر جائیں، جا کر فاتحہ خوانی کریں، دعا کریں، جو طریقہ کار ہے جو شریعت ہمیں بتاتی ہے، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر ہم حاضر ہوتے ہیں، ساری امت حاضر ہوتی ہے، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ جاتا ہے۔ اگر قبروں پر جانا شرک ہوتا تو کوئی بھی حضور کی قبر پر نہ جاتا۔ حضور کا جب وصال ہوا تو تمام صحابہ جاتے رہے، سیدہ عائشہ صدیقہ جاتی رہی۔ قبر پر جانا، مزار پر جانا، دربار میں جانا، مزار، قبر، دربار یہ ایک ہی چیز ہے، صرف تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ تو اگر شرک ہوتا تو وہاں پر ہم نہ جاتے، لیکن شرک نہیں ہے، وہاں جا کر سجدہ کرنا، اپنی پیشانی کو ٹیک دینا، اور جس طرح سجدے کی حالت میں ہم نماز میں ہوتے ہیں ایسا مزارات پر جا کر کرنا، یہ بالکل شرک ہے، اس چیز سے بچنا ہوگا۔ لیکن اس چیز پر امت اکٹھی نہیں ہوگی، امت کا اجماع نہیں ہوگا، جاہل لوگ یہ کام کریں گے لیکن علم والے ان کو روکتے رہیں گے۔ حضور نے فرما دیا کہ میرے بعد مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ یہ حضور کا فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ نے سچ ثابت کر دکھایا کہ آج امت دنیا میں مصروف ہے، دنیا داری میں مصروف ہے، دیندار لوگ بھی جو ہیں وہ بھی دنیا کے پیچھے چل رہے ہیں، نمازیں پڑھا رہے ہیں پیسوں کے لیے، خانقاہیں ہیں، مزارات ہیں، درباروں پہ مجاور بیٹھے ہوئے ہیں پیسوں کے لیے، دنیا کے لیے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، کار ہے، جائیدادیں ہیں، سب یہ اکٹھا کرنے میں۔ جو دین کے ساتھ لگے ہوئے ہیں وہ بھی دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرما دیا کہ مجھے اس بات کا غم ہے کہ تم دنیا دار ہو جاؤ گے۔ بہت کم لوگ ہیں جو خالصتاً دین کے پیچھے چل رہے ہیں اور دین کی تبلیغ کر رہے ہیں اور دین کو سمجھ رہے ہیں، ورنہ آج کل جو دین کے اوپر چل رہے ہیں، جو دین سکھانے والے لوگ ہیں، وہ بھی دنیا کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ میرے مصطفیٰ نے فرما دیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالصتاً دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔